حیدر حیدر اول آخر حیدر 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 ساق کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر 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 اول آخر حیدر 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 ساق کوثر حیدر 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 ای مظلوم فاتح حیدر حیدر فاتح. الحمدللہ ہم اس پہ ضرور غور فرمائیں گے. اسی کے ساتھ میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ زبان اگر اتنی آپ کہتے ہیں کہ اتنی بری ہے تو اس سے اچھے کلمات کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہر جگہ ہماری بری زبان ہے، یہی تو ہے نا کہ زبان میں یہ خرابیاں، یہ نقص ہے، یہ پرابلم ہے، اور یہ تو کیا کریں؟ اس کو کاٹ کے رکھ دیں، بند کر دیں، ختم کر دیں، یہ لاکر کر دیں، بات نہیں کریں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. یہ زبان اچھی چیز بھی ہے اور بہت بری بھی چیز ہے. وہ ہے جس کا سننا ناگوار ہے. زبان سے کیا کریں گے انسان؟ اچھا کلام کیسے کرے گا؟ وہ بات کرو جس کا سننا ناگوار نہ ہو، لوگوں کو اچھا لگتا ہے. ہم کوئی اچھی میوزک دیکھ لیں، اچھی سانگ دیکھ لیں، اچھا نوحہ سن لیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں لگتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روڈ پہ انسان ایسے مانگتا ہے، سوچتا کان بند کر لیں، جانے دو، نہیں سنیں گے. یہ کیا ہے؟ زبان کا فرق ہے. وہ زبان سے بات کرو جو دل تک پہنچے. تو اچھی طریقے سے اگر کلام کرنا ہے، بات کرنا ہے، تو سننے والے کو ناگوار نہ ہو کہ بھئی جلدی یار آدھا گھنٹہ پہلے ممبر سے اتر آئے، نہیں سن رہا. اور کبھی ہوتا ہے ارے پڑھتے جائیں، کوئی شاعر پڑھتا ہے نا، کہتے ہیں ہاں پڑھتے جاؤ بھائی، تم بولتے ہو اچھی دعا پڑھ رہے ہو. حرم امام زمان پہ جو ہے کوئی دعا لگی ہے، تھوڑا سا دعا اور چلتے کنٹینیو. کیوں؟ اس کی زبان کی وجہ سے. اسی لیے تلفظ ضروری ہے، لحن ضروری ہے. قرآن مجید میں جو 22 چیزیں ہیں کہ آداب قرآن میں کوئی چیز پڑھنے کے لیے، اس میں 22 چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز ہے لحن، جاذبیت، کھچاؤ، مٹھاس زبان کی. ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو کھینچتی ہیں، بلاتی ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اس کا سننا ناگوار نہ ہو وہ بولو، جس کے سمجھنے میں دماغ نہ تھکے وہ بولو. امیر المومنین کا جملہ میں کوٹ اسی کر رہا ہوں کہ بھائی کیا بولیں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس سے ناگوار کسی کو نہ ہو، اور جس سے کسی کے دماغ تھکے نہیں. اے تو بور کر رہے ہو یار، چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو، بس کرو، کتنا بولو گے، ہے نا، دماغ میرا تھک گیا. تو امام کیا کہتے ہیں؟ وہیں رک جاؤ، نہیں بولو. لیکن وہ جس کے دماغ فریش ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، اس سے بولتے رہو، کنٹینیو کرتے رہو. جیسے ہر آدمی سمجھ سکے وہ بولو. 10 مرتبہ اس سے نہیں پوچھنا چاہیے بھئی امیر المومنین نے جملے کہا ہے کہ کیسے بولو. وہ چیز بولو جو ناگوار نہ ہو، وہ چیز بولو جو سامنے والے کے دماغ کو نہ تھکائے، وہ چیز کو بولو جو پہلی مرتبہ میں سمجھ میں آ جائے. اکثر دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں آپ، زور سے بولیے، اس کا مطلب کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس میں پرابلم آتا ہے. ایک مرتبہ میں ایسے بولو کہ سامنے والے کو وہ بات پہنچ جائے دماغ تک. ایسے بولنے کے لیے منع نہیں کیا گیا. بولو، اپنے مقصد کو پہنچا دو، اپنی فکر کو ان کے سامنے اجاگر کر دو، جو نہ تھکا دے، نہ بہت کم ہو نہ بہت زیادہ ہو ایسا کلام. مگر سب سے اچھا کلام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کہ جس کے پڑھنے میں دل چاہتا ہے 2 آیت اور پڑھ لیں، ایک سورہ پڑھا 1 سورہ اور پڑھ لیں. کوئی اچھے قاری ہے تو دل چاہتا ہے تھوڑا اور سنتے جائیں. یہ کس بنیاد پر؟ یہ زبان یہاں زخم نہیں دے رہا، نہیں، یہاں بالکل نہیں زخم دے رہا. یہاں ہمیں بولنے کا طریقہ اپنے معافی ضمیر کو دنیا کے سامنے پہنچانے کا اچھا وسیلہ بنا رہے ہیں. اچھی بات کرو، اچھا جواب پاؤ گے. بری بات کرو گے، برا جواب پاؤ گے. یہ بھی امیر المومنین نے فیصلہ کیا ہے. 2 4 بالکل. اچھی بات کرو گے تو رزلٹ بھی اچھا ہی آئے گا. بری بات کرو گے تو 2 4 تم نے گالی دیے ہیں تو 2 4 10 ادھر سے بھی آئے گا. تو لہٰذا اچھی بات کرو. جس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں
اس کے آگے عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ زبان کے بعد عمل ہے۔ زبان انسان اگر اپنی پرفیکٹ کر لے تو یقیناً اس کا عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے۔ اگر اس بارے میں آپ اسے سرمایہ بنانا چاہتے ہیں تو بہت سی حدیثیں ہیں نہج البلاغہ میں، 77 جگہ پہ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں زبان کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر اس پر ایک ایک بات پہ بات کیا جائے تو کم از کم 77 گھنٹے ہوں، لیکن اس کو شارٹ میں آپ کی خدمت میں ہے کہ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہاں بولنا چاہیے۔ یہ ایک سرمایہ ہے، خزانہ دے رہے ہیں دنیا کو، چاہے 10 آدمی تک، 1 آدمی تک پہنچے، لیکن وہ تو سوچے گا، ترازو پہ تولے گا کہ میں بولنا کہاں ہے۔ بولنے اور کام کرنے میں آپ کو چھٹی نہ دو، جو بول رہے ہو وہی کام کرو، جو کام کر رہے ہو وہی بولو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، عمل کو چھٹی دے دیتے ہیں اور زبان کو ورک میں لاتے ہیں۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں وہ نہیں بولو، بولو وہ جو تمہارا عمل کہہ رہا ہے، تم جو ورک کر رہے ہو وہی بولو تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ بلا سمجھے چاہے جتنا بولو تو یاد رکھو وہ پرابلم آئے گا۔ جو چاہے کرو، اپنی زبان کو صرف اچھی باتوں کا عادی بناؤ، اس طرح برے بھلے سننے کے سے بچو رہو گے، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اپنی زبان کو سلام کے ذریعے پاک کرو، اسی لیے ایک دوسرے کو کہا ہے کہ سلام کرو، تاکہ دلوں میں سلام کیا ہے؟ ایمان کا ٹرانسفر کرنے کا نام ہے۔ ایمان ایک دوسرے کے ساتھ جاتی، یعنی آپ کا سوال اتنا ہے کہ اگر اس پہ ہم 2-4 گھنٹے بھی بولیں کم ہے، لیکن اپنی طرف سے ہم نہیں بول رہے ہیں، حدیث کے پوائنٹس آپ بول رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ زبان کو تم چاہتے استعمال کرو تو سلام کے ذریعے کرو، احسان کے ذریعے کرو، نیکیوں کے ذریعے کرو، وہ بات کرو کہ جو سامنے والے کو پہنچ جائے، وہ بات نہ کرو جو دوسروں کے اذیت کا ذریعہ بنے یا خود تم سمجھ میں اپنے آپ کو پرابلم میں ڈال رہے ہو۔ دوسروں کا احترام کرے، نرم باتیں کرنے کا عادی بنو۔ اگر اپنی زبان کو صحیح رکھنا ہے تو اس سے جو نرم بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کے نرم جو ہے بات نہیں ہوگی اس کے دشمن زیادہ ہوں گے، یہ بالکل کنفرم امیر المومنین نے کہا ہے۔ اگر تمہارے پاس 2-4 لوگ بیٹھ رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ تمہاری زبان کی وجہ سے بیٹھ رہے ہیں، چاہے وہ چٹکلے چھڑا رہے ہو یا مذاق کر رہا ہو یا ہنسی کر رہا ہے، چلو تھوڑا سا ٹائم پاس کر لیں گے، لیکن کیوں؟ اس کی زبان کی وجہ سے۔ اگر وہی زبان خطرناک ہے، ان کو چھیڑو، ان کو چھیڑو گے 2-4 گالیاں دے دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ زبان کی وجہ سے انسان سے لوگ دور ہوتے ہیں اور زبان ہی کی وجہ سے لوگ قریب آتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں جس کی زبان نرم ہوگی اس کے دوست زیادہ ہوں گے۔ امیر المومنین کہتے ہیں جس کے دوست اچھے ہوں، دوست ہوں، وہ سمجھو نیکوکار ہے۔ بدبخت وہ ہے کہ جس کے دوست ہونے کے بعد چھوٹ جائیں۔ دوستی کا بھی معیار نہج البلاغہ نے بیان کیا ہے، لیکن کب؟ زبان کھولنے کی وجہ سے۔ پھر امیر المؤمنین نے فرمایا کہ 2-4 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں۔ نفع پانے والا وہ کلام جو خدا کا ذکر ہو وہ بولو، سالم اور تندرست کلام کرو جو اللہ کو پسند ہو۔ 4 ہی جگہ بات کرنے کے لیے امیر المؤمنین نے کہا، اسے آپ تھوڑا سا سرچ کریے اور ڈیپ میں جائیے کہ کہاں بولیں۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا نفع پانے والا کلام جو فائدہ دے گا تمہارے لیے بھی، تمہارے اعمال کے لیے، تمہاری قوم کے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے، تمہارے مذہب کے لیے، جو فائدہ ہوگا وہ ذکر خدا میں ہوگا، چاہے وہ ذکر ائمہ ذکر خدا ہے، ذکر رسول ذکر خدا ہے۔ ہر وہ کام جو خدا کو پسند ہے وہ ذکر کرو، تمہارے لیے نفع بند ہوں گی، یعنی بولو وہ چیز۔ دوسری چیز ہے سالم اور تندرست کلام کرو، کٹے پٹے نہیں، بالکل انسان سالم کلام کرے، تندرست صحت مند کلام کرے، بیمار کلام جو ہے بیمار باتیں نہیں کرے، اچھی کرے تو اللہ کو پسند ہے۔ پھر فرماتے ہیں لاغر بیمار کلام وہ ہے کہ جو تمہارے بارے میں ہو۔ پہلا سب سے زیادہ فائدہ مند کون ہو؟ جو ذکر الہی کے لیے ہو۔ دوسرا سالم تندرست وہ ہو کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ بیمار کلام، بیمار باتیں، خراب زبان استعمال ہونا۔ کیا؟ جب اپنے بارے میں میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ لائک کرتا ہوں، مجھے یہ چاہیے، مجھے میری ہیبٹ یہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ برا کلام ہے۔ تم کہاں آ گئے؟ میں کہاں آ گیا؟ میں تو کہیں ہوں نہیں۔ اگر انسان اپنے بدن میں پن پوائنٹ کر کے دکھائے
کہ وہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں، تو کہا میں کوئی نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ، یہ میری زبان، یہ میری آنکھیں، میرا کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ امیر المومنین۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عیسائی مذہب والا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ یا دنیا بنانے والے علی ہیں یا انہی کے سامنے دنیا بنی ہوئی ہے، ساری مخلوق انہی کی نگاہوں میں پیدا کی ہوئی ہے۔ تو بری باتیں سے بچو، غیبت، جھوٹ، تہمت، ان تمام چیزوں سے بچتے رہو۔ بدترین کلام، سب سے برا کلام وہ ہے جسے ایک دوسرے کے غائب میں بیان کیا جائے، پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے، سامنے نہ ہو۔ سب سے بدترین، سب سے برا کلام انسان کا زندگی میں یہ ہے۔ بولتی زبان سے زبان حال یعنی ظاہری کیفیت کی زبان سچی ہوتی ہے، یعنی حالات جو دکھا رہا ہے اس کے اعتبار سے بولو، جو نیوز ہے سچائی اس کے بارے میں بولو۔ جو بولتی زبان سے سچے الفاظ نکالتا ہے وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے۔ اس ضمن میں آخری حدیث اور بڑی خطرناک جو ہر انسان کو، سماج کو یونٹ کر سکتا ہے، ایک کر سکتا ہے، اتحاد کر سکتا ہے اور اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کر سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس کو صرف اپنی زبان اچھی لگتی ہے اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ میں نے کیا پڑھ دیا، میں نے کیا کہہ دیا، اور میں نے تو یہ کہہ دیا، اور میری سوچ تو یہ تھی، اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میری بات پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ جہاں انسان اپنی زبان کی تعریف کرنے لگتا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں اس کی عقل ڈوب چکی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے۔ تو بولو وہ ہے کہ صرف اپنے فیور میں نہیں بولو، اپنے فضائل میں نہیں بولو، اپنے کلام کی جو ہے وہ ہنر اور تعریف میں نہ لگ جاؤ۔ تو یہ سب سے بڑی اہم ترین ہے ساری گفتگو میں، یہی ہے کہ ہمیں کہاں بولنا چاہیے اور کہاں نہیں بولنا چاہیے۔ میں ایک آخری سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہے، بہت ساری کاؤنٹلیس نعمتیں دی ہے، تو سب سے بہترین نعمت امام علی نے کیا بتایا ہے اور کیا زبان اس نعمت میں سے ہے؟ دیکھیں، اعجب لہذا الانسان ينظر بشمعه ويتكلم بلحمه والسمع بعظمه ويتنفس بخرمه۔ انسان کے اوپر امیر المومنین کہتے ہیں تعجب ہے، جو چربی سے دیکھتا ہے، عجیب بات ہے، چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بات کرتا ہے، زبان میں ہڈی نہیں ہے کہ کسی کو اسے جو ہے اذیت پہنچا دے، گوشت ہے، اور سوراخ سے وہ سونگتا ہے۔ اگر ہڈی سے سنتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے ہمیں دنیا میں، اگر اس بارے میں آپ غور کریں، اللہ تبارک کو کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے ایسے ہم نے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے کیا دیا؟ تمہیں کان دیا، پھر اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں، زبان دیا، دل دیا، کیوں؟ تاکہ لعلکم تشکرون، شاید تم اسی طرح شکرگزار بن جاؤ۔ پھر قرآن کہتا ہے لقد زرعنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، اکثریت جن اور انس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کان ہے، سنتے نہیں، زبانیں بولتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، ان کے دل ہے، غور نہیں کرتے۔ یعنی ہماری ساری نعمتوں کی جامعیت کیا ہے؟ زبان ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک اوپن نعمت ہے اور ایک انٹرنل جو نعمت نہیں دکھتی ہے، نعمت کو کوئی کاؤنٹ تو کر نہیں سکتا، اور اللہ نے ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی۔ کچھ نعمتیں ہیں جو ہر وقت ہمیں دیکھتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کچھ نعمت ایسی ہے جو نہیں دکھتی، جیسے عقل ہے، علم ہے، ہدایت ہے، توفیق ہے، محبت ہے آل محمد کی، امام کی طرف رجحانیت، یہ بھی نعمت ہے، سب کو نہیں ملتی۔ اسی لیے چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت محسوس کرو تو اپنی ماؤں کا شکریہ ادا کرو، یہ نعمت ہے۔ لیکن یہ ساری نعمتیں کہاں سے ہیں؟ زبان سے۔ اب اس کے لیے امیر المومنین نے کہا لسان العاقل وراء قلبہ۔ میں ایک بالکل شارٹ بات کہوں، آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دعائے کمیل کے آخر میں ہم مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِسَانِ بِذِكْرِ لَحْجًا بِقَلْبِ بِحُبِّكَ مُتَيِّمًا مُنَّ عَلَيَّ جَابِدًا۔
کہ میرے پروردگار میری زبان کو اپنے ذکر سے گویا بنا دے، اپنے ذکر کے لیے میری زبان کو کھول دے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت زبان ہے، بہت پاورفل نعمت، اور ساری نعمتیں اسی کے انحصار میں ہیں۔ نعمت ہوگی تو ایمان آئے گا، عمل صالح ہوگا، عمل صالح ہوگا تو ہدایت ہوگی، ہدایت ہوگی تو ہادی ہوں گے، ہادی ہوں گے تو خدا کا کنیکشن ہوگا۔ جو ہادی آتا ہے وہ خدائی کی طرف سے آتا ہے، جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ غلطیاں نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کون بتائے گا؟ یہ زبان بتائے گا۔ دنیا کی ساری نعمتیں منحصر ہیں، ڈیپینڈ ہیں کس کے اوپر؟ زبان کے اوپر، اور عظیم ترین نعمت زبان ہے۔ اگر زبان وہ ہے جس کے ذریعے حق بات کھل جائے، کہی جائے، اپنے ما فی الضمیر، اپنے خیالات کو اس کے سامنے پیش کر دے، اپنے مقصد کو دوسروں تک پہنچا دے، جس طرح زبان کی نیکیاں حسنات ہوتے ہیں اسی طرح زبان کی برائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن زبان کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ یہ تو ہم لوگ ابھی تک خرابیاں بیان کر رہے ہیں، لیکن زبان کی نیکیاں زیادہ ہیں، نعمتیں زیادہ ہیں، برکتیں، رحمتیں اور حسنات زیادہ ہیں۔ اسی لیے اس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی تفصیل کے ساتھ کہا ہے، زبان اگر چھوٹی ہو لیکن اس کا جرم، گناہ بڑا بڑا ہوتا ہے۔ زبان کے سلسلے میں محدث علامہ مفید علیہ الرحمہ، جسے امام زمان نے بھائی کہا، اپنا قرب کہا، ان کو لیٹر لکھا، ان کو اپنے پاس بلایا، وہ کہتے ہیں کہ زبان اصل میں فلسفہ، حکمت، عاشق، اور اس کے بعد اعلان فرماتے ہیں زبان سے بڑی بڑی نعمتیں ہوئی ہیں، زبان سے ہمارا پورا مذہب آیا ہے۔ ایک زمانہ تھا یورپ کے کسی ملک میں جہاں قرآن گھر میں رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور بھی دوسرے ملک میں ہے، کئی سال پابندی تھی، گھر میں قرآن کہیں بھی نہیں دکھ سکتا، کہیں لے نہیں جا سکتے، بازار میں، دکان میں کہیں نہیں لے سکتے۔ تو ایسے وقت میں لوگوں نے قرآن کو یاد کیا کہ تم قرآن کو جلا سکتے ہو، ہماری زبان ہمارے دل کو تو نہیں جلا سکتے۔ اس کئی سال، 35 یا 40 سال تک ان لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا، یاد کیا، اور بعد میں آ کے قوم کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا۔ کس کی بنیاد پر؟ زبان کی بنیاد پر۔ زبان کی وجہ سے ہم نے اس کو حفظ کر لیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ ظالم حکومت چلی گئی، پابندی ختم ہو گئی، تو پھر قرآن مجید اس کو رائج کر دیا۔ تو لہٰذا جہاں زبان کی بہت سی بیماریاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہاں زبان کی بہت سی اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی۔ ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ زبان کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں اتنی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اسی لیے ہمیں نہج البلاغہ کو پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، اور سمجھنا بھی چاہیے، اور ہماری زبان کو محفوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی زبانوں کو ضرور پوری کوشش کریں گے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھ سکیں۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، اور آپ کی نالج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ کم سے کم ہم لوگ زبان کے سلسلے میں ایک تفصیلی بات کر چکے ہیں، اور کم از کم نہ کسی کے اوپر اثر ہو تو ہمارے اوپر تو سننے والے، بولنے والے، ہماری زبان ہمارے کان سے بہت قریب ہے، دوسروں تک جائے گی اس سے پہلے ہماری آواز ہمارے کان تک جاتی ہے۔ تو کم از کم یہ ایک فائدہ ہے کہ تھوڑی دیر ہم لوگ اچھائیوں کی طرف، کلام امیر المؤمنین کی طرف سوچنے سمجھنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اللہ ایسی صحبت، ایسی بزم، ایسی محفل، ایسی مجلس ہمیں عطا فرمائے جہاں ذکر محمد اور آل محمد کی طرف تدبر، تفکر، غور و فکر کرنے کا موقع ملے، اور یہ توفیق امام زمان ہمارے شامل حال رہے کہ ہم اس چیز کو، سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين.